رام اللہ تل ابیب۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے مغربی کنارے کے ایک ہنگامی دورے میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ فلسطینی صدر نے عرب ممالک کا موقف اپناتے ہوئے فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ نے فوری جنگ بندی کی حمایت نہیں کی ہے اور وہ ترکی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا ایران نے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کیا تو امریکہ کو سخت نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بتایا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 346 تک پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق ملکی وزیر ثقافت عمیخائی الیاہو کی حکومتی اجلاسوں میں شرکت غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ اس اسرائیلی وزیر نے ایک انٹرویو میں غزہ پر ایٹمی بم گرانے کا مشورہ دیا تھا، جس کے بعد ان کے اس بیان پر بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس الٹرا نیشنلسٹ سیاستدان نے کول برما ریڈیو کو بتایا کہ وہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی جوابی کارروائیوں کے پیمانے سے مکمل طور پر مطمئن نہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی ایٹم بم رکھنے کا اعتراف نہیں کیا۔ دریں اثنا صدر محمود عباس اور سعودی عرب نے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تہران۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق ایرانی حکام نے طالبان کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کرنے والے 3 ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اتوار کے روز جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ مشترکہ انٹیلیجنس سروس آپریشن دونوں ممالک کے درمیان پہاڑی سرحدی علاقے میں کیا گیا۔ طالبان اور ایران کے مابین یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا آپریشن ہے جس کی اطلاع دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر طالبان کی جانب سے ایسے کسی آپریشن کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی اور نہ ہی آزادانہ ذرائع سے اس ایرانی دعوے کی تصدیق ممکن ہے۔ غزہ سٹی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج الصبح غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر بمباری کی، جس میں کم از کم 45 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 21 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ حماس کو کچلنے کے لیے اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ حماس کے زیر کنٹرول غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے جاری جنگ کے دوران 9700 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ قبل ازیں 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملے میں 1400 سے زائد اسرائیلی مارے گئے تھے۔ برلن۔ واشنگٹن۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فضائی اور زمینی کارروائیوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے دنیا بھر میں آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں تقریباً 3 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ یہ امریکی تاریخ میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی سب سے بڑی ریلی تھی۔ اس طرح جرمن شہر ڈوزلڈورف اور برلن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں، جہاں تقریباً 17 اور 9,000 افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ روز لندن میں بھی جلوس نکالا گیا جس میں فلسطینیوں کے تقریباً 30,000 حامی شریک ہوئے۔ نئی دہلی۔ آلودگی کی بلند سطح کے باعث بھارت کے دارالحکومت میں پرائمری اسکولوں کو 10 نومبر تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی کی آلودہ فضا کی وجہ سے وہاں ہر دوسرا شخص سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کر رہا ہے۔ دلی اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد پاکستانی شہر لاہور کا نمبر آتا ہے، جہاں کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی غیر صحت بخش ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 240 فلسطینی کے جن کی لاشیں شناخت کے قابل نہیں تھیں ایک اجتماعی قبر میں دفنا دی گئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے کہا ہے کہ 240 فلسطینیوں کی لاشوں کو جو صہیونی حکومت کی بمباری کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دی گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک صہیونی فوج کے جارحانہ حملوں میں 60 سے زیادہ ڈاکٹرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ صہیونی لڑاکا طیاروں نے طبی عملے کے 150 افراد کو شہید اور 57 ایمبولینسوں کو تباہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے ہفتے کے روز غزہ پر جاری وحشیانہ حملوں کے 29ویں روز ہسپتالوں، مسجدوں اور رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا۔ غاصب فوجیوں نے پانی کے ٹینکوں،
پاور جنریٹرز، سولر پاور اسٹیشنز اور حتیٰ مچھیروں کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 222 اسکول تباہ ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر اور کیمپ جنین پر فوج کی بھاری نفری اور ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ قدس بٹالین نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کے جیالوں کی صہیونی فوجیوں کے ساتھ کئی محاذوں پر لڑائی ہوئی اور گولیوں اور دیسی ساختہ بموں کی بارش کر کے قابض فوج کو پسپا کر دیا گیا۔ اس لڑائی میں التامر قسم کے ایک بم سے اسرائیلی بلڈوزر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ صہیونی فوج نے شہر اور جنین کیمپ کے بنیادی ڈھانچے کو بھی وسیع پیمانے پر تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج کے ساتھ لڑائی میں غرب اردن کے شہر قلقیلیہ میں غاصب فوجیوں کے راستے میں بم کا دھماکہ کیا۔ رہائشی علاقوں پر صہیونیوں کی جارحیتوں اور مغربی غزہ کے علاقے پر فاسفورس بموں کے استعمال کے جواب میں حماس کی فوجی ونگ الاقصام بریگیڈ نے ایک بار پھر تل ابیب کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب کے علاوہ شہر العد اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر بھی الاقصام بریگیڈ نے اپنے میزائل اور راکٹ داغے ہیں۔ اسی طرح قدس بٹالین نے ہفتے کی رات اعلان کیا کہ اسقلان، صدیروت، نیرام، مقلاسیم، کفار عزا، کفار سعد کو تل ابیب میں راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ قدس بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں 9,500 فلسطینیوں من جملہ 4,000 سے زیادہ بچوں، 2,500 سے زیادہ عورتوں کی شہادت اور 45,000 سے زیادہ زخمیوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ مغربی غزہ میں الشاتی کیمپ پر ہفتے کی رات صہیونیوں نے فاسفورس بموں سے حملہ کیا ہے۔ اسی طرح غزہ کے مرکز میں واقع المغازی کیمپ میں 3 رہائشی عمارتوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملوں میں 47 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پر جاری بمباری اور فلسطینی بچوں اور عورتوں کا قتل عام ایسی حالت میں جاری ہے کہ صہیونی حکومت کے حامی مغربی ملکوں نے اب تک سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا ہے اور وہ فلسطینیوں کے قتل عام اور بمباری کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے تل ابیب کی حمایت میں قراردادیں منظور کرنے میں کوشاں ہیں۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان سرحدی علاقے میں حزب اللہ اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک صہیونی بستی میں قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے اجتماع پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں دشمن کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حزب اللہ نے ہفتے کی شام کو بھی لبنان کی سرحد کے قریب قدس کی غاصب حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا تھا۔ اس ویڈیو میں صہیونی فوج کے حدب البستان، الجردہ، العباد اور جلل علام ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران ایسی حالت میں کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں اور فلسطین میں غاصبوں کے خلاف طوفان الاقصی نامی استقامتی کارروائی کا سلسلہ جاری رہا ہے، صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان پر بارہا حملہ کیا ہے۔ نیز حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج کے ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے سنیچر کی رات ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹورک سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ غزہ میں 10,000 فلسطینی عوام کا قتل عام انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی ہے۔
صدر رئیسی نے غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیق کے لیے ناروے کی وزارت انصاف کے اعلان آمادگی کا خیر مقدم کیا اور اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ رئیسی نے 4000 معصوم بچوں سمیت 10,000 فلسطینی عوام کے قتل عام کو امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کو وسیع پیمانے پر اسلحے اور جنگی وسائل دیے جانے کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ قتل ہو رہا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ہولناک جرم اور نسل کشی ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ناروے اس علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم اور مؤثر کردار سے واقف ہے۔ انہوں نے جنگ اور تشدد فوری طور پر بند ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ناروے سفارتی راستوں سے جنگ فوری طور پر بند کرانے، محاصرہ ختم کرانے اور غزہ کے عوام تک امداد رسانی میں تعاون کر سکتے ہیں۔